اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے مٹی پر دم کرنا ہے جی، کیسے کرنا ہے ذرا سمجھیے گا۔ میں آپ کو پورا طریقہ سمجھاؤں گا۔ اس عمل کو مرد و خواتین سب کر سکتے ہیں، اور پلیتی کی حالت میں آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ عمل کیسے کرنا ہے، طریقہ کار مکمل سمجھیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے دشمن کا تصور باندھنا ہے، نیت کرنی ہے کہ آپ اس کس مقصد کے لیے کرنے جا رہے ہیں۔ جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، ناجائز اور حرام مقصد کے لیے آپ اس عمل کو بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ وہ دشمن جس نے آپ پر جادو کیا ہے، شیطانی عملیات کیے ہیں یا تعویذات کیے ہیں، یا آپ کو زبان سے تنگ کرتا ہے، یا آپ کو مطلب شرعی طور پر آپ کو جو ان سے ہے وہ حق حاصل ہے اپنا دفاع کرنے کا، ایسا دشمن جو آپ کے گھر پر مسلسل عملیات کرتا ہے، یا پھر زبان درازی یا بد کلامی یا آپ کی عزت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے، ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ کو، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کچی زمین دیکھنی ہے کہیں پر، اور وہاں پر آپ نے بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر موجود ہے زمین کچی جو آپ جہاں پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں آسانی سے، کیونکہ مرد و خواتین سب کر سکتے ہیں، تو اس لیے آپ نے اس کو گھر کے اندر بیٹھ کے کر سکتے ہیں، گھر کے باہر۔ تمام جو مقاصد دشمنوں کے لیے ہوتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں ہے، وہ آپ یہ ایک دن کا یہ عمل ہوتا ہے، اور ایک دن کے عمل سے جو دشمن آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے نا، وہ سارے معاملات اس کے ساتھ وہی ہوں گے جو آپ کے بارے میں وہ سوچ رکھتے ہیں۔ اب آپ نے زمین کے اوپر سر اس کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ اس عمل کو اگر کوئی ایسا فرد کرتا ہے جس کے وجود میں جنات کا ظہور ہوتا ہے، جنات ظاہر ہوتے ہیں، تو وہ اس عمل کو کرنے سے پہلے کم از کم 3 دن تک کم از کم یہ پہلے پرہیز کرے۔ ان لوگوں کے لیے یہ پرہیز ہے جن کے جسم کے اندر جنات کا ظاہر ہو چکے ہیں، ان کو وجود میں یا ان کو ارد گرد کہیں محسوس ہوتے ہیں، وہ بیف کے گوشت سے پرہیز کریں گے، گائے کے گوشت سے، اس سے انہوں نے پرہیز کرنا ہے۔ بلکہ چکن جو ان سے ہے وہ مٹن، بیف، انڈا، مچھلی، اس سے پرہیز کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ سودک کا پرہیز ان لوگوں نے کرنا ہے جن کو لگتا ہے کہ میرے اوپر جنات ظاہر ہو چکے ہیں یا ارد گرد مجھے محسوس ہوتے ہیں۔ اس کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے، میں زیادہ وضاحت کے اندر نہیں جانا چاہتا۔ اچھا جی، یہ آپ نے پرہیز لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد سارا آپ نے جو ان سے ہے وضو کر کے عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، اور ایسے دشمنوں کے لیے کرنا ہے جو آپ کو ناک کو چنے چبوانا چاہتے ہیں، آپ کو بالکل ہر حد تک وہ گزر چکے ہیں۔ اب ایسے دشمنوں کے لیے آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے سمجھیے گا۔ آپ نے سر زمین پر بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ نے زمین پر بیٹھنا ہے تو آپ کے جسم اور زمین کے درمیان صرف آپ کا لباس ہو، یعنی کہ آپ نے نیچے کوئی چونکی وغیرہ یا کوئی پتھر یا اینٹ وغیرہ یا کوئی چیز اپنے جسم کے اوپر سہارا لینے کے لیے نہیں رکھنی، یا کرسی وغیرہ پہ بیٹھ کے عمل نہیں کرنا، یعنی کہ آپ کا وجود زمین پر ہو۔ تو آپ نے سر زمین پر خود بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے یوں شہادت والی انگلی، دایاں ہاتھ جو ان سے آپ کا، یہ دایاں ہاتھ آپ نے اپنی شہادت والی انگلی، یہ آپ نے زمین پر دشمن کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے لکھنا ہے کہ فلاں بن فلاں، جو بھی ہے آپ کا دشمن، اس کا اور اس کی والدہ کا یوں آپ نے نام لکھنا ہے زمین پر، ٹھیک ہے جی۔ اور جب یہ آپ نے عمل کرنا ہے، کوشش کریں کہ آپ کے ارد گرد کوئی نہ ہو، بالخصوص نابالغ بچہ وغیرہ بالکل آپ کے پاس اس وقت موجود نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پلیت آپ کوئی بھی فرد آپ کے پاس موجود نہ ہو، ہاں اگر کوئی پاک ہے، باوضو ہے، اور آپ کا رازدار ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو جیسے مناسب لگتا ہے۔ تو آپ نے زمین پر وہ نام لکھنا ہے اس کا، اور آپ نے آگے لکھنا ہے، زمین پر ہی لکھنا ہے آپ نے کہ فلاں بن فلاں جو ان سے ہے، اس نے جو مجھ پر کی، آگے آپ نے مطلب نیت کرنی ہے زبان سے، پہلے نام لکھ لینا زمین پر، فلاں بن فلاں جو بھی ہے، اس کا نام، اس کی والدہ کا نام، دشمن کی والدہ کا نام لکھ کر آپ نے آگے اپنی نیت باندھنی ہے کہ یہ میں عمل اس لیے کرنے جا رہا ہوں یا عمل کرنے جا رہی ہوں کہ فلاں بن فلاں جو دشمن ہے، اس نے مجھ پر جو بھی جادو کیا، کروایا، یا جو بھی تعویذات، شیطانی عملیات، بندش، جو بھی معاملات اس نے میرے ساتھ کیے ہیں، یا وہ اس کی زبان بندی ہو، یا وہ ذلیل و رسوا ہو، جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ آپ نے نیتاً دہرانا ہے، کیونکہ اس عمل کے جو جنات ہیں موکلات، وہ جائیں گے اور جا کر وہ اپنا کام کریں گے، تو اتنی آواز میں نیت کرنی کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے۔ اب آپ نے لکھنا ہے نام لکھنے کے بعد سر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آگے آپ نے لکھنا ہے اپنا فلاں بن فلاں جو ان سے ہے، اس
आगे उतनी जगह पे आपने उस मट्टी को जोन सा है जहां पे आपने मट्टी के ऊपर नाम लिखा है अपनी शहादत वाली उंगली से, उस मट्टी को आपने उखाड़ लेना। वो मट्टी आपको चाहिए, जितनी नाम वाली जगह है वो मट्टी आपको चाहिए। अब आपने नियत करनी है, नियत करके सर आपने वो नाम लिखना, नाम लिख के आपने अमल शुरू कर देना, समझिएगा। यहाँ से अब आपने नाउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ, अब आपने सर कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है जी। आपने सिर्फ अपना आसार लगाना। आसार कैसे लगाना? आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना 21 मरतबा अव्वल आखिर, ठीक है जी। और इस तरह शहादत वाली उंगली पे दम करके आपने अपना आसार लगा लेना, ठीक है जी। आसार लगाने के बाद सर आपने अमल अब शुरू कर देना। बगैर औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह के आपने कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरह मुबारक है सूरह नास, इसको आपने सर मुकम्मल पढ़ना है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, ठीक है सर। इसको आपने 27 मरतबा 27 टाइम 27 मरतबा आपने इसको पढ़ना है, ठीक है जी। और पढ़ने के बाद आपने वो जो मट्टी आपने ली है सर, उस मट्टी पे आपने दम कर लेना है और उस मट्टी को आपने किसी काले कपड़े में अपने पास रख लेना है। ये मट्टी आप सर क्या कर सकते हैं कि आप अब आपको यहाँ पे दो चीजें समझाऊंगा मैं। एक चीज ये है कि आप मट्टी जो सा उसके घर में फेंक दें, अगर नहीं फेंक सकते तो फिर आप कहीं उजाड़ में फेंक दें। अगर आप अमल नहीं कर सकते तो ये सेम टू सेम सारा अमल आप नमक पर भी कर सकते हैं और नमक पर दम करके खिला दें, तो वो सारे मामलात जो आप चाहते हैं, दुश्मन की जुल्लत और रसवाई, वो सारे मामलात वैसे ही होंगे। उम्मीद है कि आपको अमल मुकम्मल समझ आ चुका होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहा करें।